اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت کا بیان۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے سے 27 درجے زیادہ ہے۔ بخاری اور مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا جماعت سے نماز پڑھنا اپنے گھر اور بازار میں نماز پڑھنے سے 25 گنا زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے، اور اس لیے ہے کہ جب آدمی وضو کرے اور اچھے طریقے سے وضو کرے، پھر وہ مسجد کی طرف جائے اور مسجد کی طرف جانے سے اس کا مقصد سوائے نماز کے کوئی اور نہ ہو، تو یہ جو قدم بھی اٹھائے گا اس کے ذریعے سے اس کا ایک درجہ بلند اور ایک گناہ معاف ہوگا۔ پھر جب نماز پڑھ لے گا تو جب تک باوضو اپنی جائے نماز پر بیٹھا رہے گا، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ فرشتے کہتے ہیں، یا اللہ اس پر رحمت فرما، یا اللہ اس پر مہربان ہو جا، اور جب تک وہ نماز کا انتظار کرتا ہے وہ برابر نماز میں ہی رہتا ہے۔ بخاری اور مسلم، یہ الفاظ بخاری کے ہیں۔ فائدہ، اس میں بھی اکیلے نماز پڑھنے کے مقابلے میں جماعت سے نماز پڑھنے کی فضیلت کا بیان ہے۔ پچھلی حدیث میں یہ فضیلت 27 گنا ہے اور اس میں 25 گنا زیادہ بتلائی گئی ہے۔ اس کی وضاحت میں کچھ علماء نے تو کہا ہے کہ یہ فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 25 گنا بتلائی گئی، پھر 27 گنا بتلائی گئی، اور جیسے جیسے آپ کو اللہ کی طرف سے بتلایا گیا آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو بتلا دیا۔ اور کچھ نے کہا کہ خوشی اور خضوع اور نماز کے آداب کی حفاظت کے اعتبار سے کمی بیشی ہوتی ہے۔ ایک متبھید یہ ہے کہ یہ فضیلت جس جماعت سے حاصل ہوتی ہے، ہر قسم کی جماعت سے، چاہے وہ کہیں بھی ہو، دکان میں، گھر میں، یا کسی کھلی جگہ، میدان اور صحرا وغیرہ میں، یا صرف اس جماعت سے جس کا اہتمام مسجد میں ہوتا ہے۔ کچھ علماء پہلی رائے کے قائل ہیں اور کچھ دوسری رائے کے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری رائے کو ترجیح دی ہے، کیونکہ حدیث کے الفاظ اسی کے حساب سے ہیں۔ انہی راوی سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اندھا شخص آیا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا کوئی رہبر نہیں جو مجھے مسجد تک لے آیا کرے۔ تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اسے اس بات کی چھوٹ دے دی جائے کہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھ لیا کرے، تو آپ نے اسے چھوٹ عطا فرما دی۔ جب اس نے جانے کے لیے پیٹھ پھیری تو آپ نے اسے بلایا اور اسے پوچھا، کیا تو نماز کی اذان سنتا ہے؟ تو اس نے کہا، ہاں۔ آپ نے فرمایا، پھر اس کا جواب دے یا قبول کر، یعنی مسجد میں ہی آ کر نماز پڑھ۔ مسلم شریف۔ حضرت عبداللہ اور کچھ کے نزدیک عمرو بن قیس المعروف ابن ام مکتوم مؤذن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے کے کیڑے مکوڑے، سانپ، بچھو وغیرہ اور درندے بہت ہیں، اس لیے آپ مجھے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت عطا فرما دیجیے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تو حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح سنتا ہے؟ اگر سنتا ہے تو مسجد میں آ۔ ابو داؤد، حسن حدیث ہے۔ فائدہ، ان حدیثوں میں ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ ان کا نام کیا تھا، اس میں کچھ متبھید ہے۔ کچھ کے نزدیک عبداللہ ہے اور کچھ کے نزدیک عمرو بن قیس، اور یہ دوسرا نام زیادہ مشہور اور صحیح ہے۔ اذان کی آواز سننے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نابینا ہونے کی وجہ سے چھوٹ عنایت نہیں فرمائی، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں جماعت سے نماز کی بہت زیادہ تاکید ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور دیگر ممالک میں جہاں بھی مسلمان بھائی بہن پریشان حال ہیں، یا اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے اور ہم کو بھی اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔